اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا تعارف۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف رکھیں گے اور اس کی چند ابتدائی آیات کی جو ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم آتے ہیں مقام نزول کی طرف کہ یہ کہاں پہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل، احادیث مبارکہ میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین کون کون سے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد، نظریات، ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے مضامین بہت سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے درمیان جو ہیں یہ راز کی بات ہے اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کتاب یعنی کہ یہ 2 لفظ ہیں، ذالک یہ کل کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے یعنی کتاب رحمت قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے لا ریب کہ کوئی شک نہیں۔ اس آیت کے حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین،
واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ وصف بھی بیان فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں، اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں خوف رکھنے والے، اپنے دل میں رب ذوالجلال کی ہیبت کا ڈر رکھنے والے۔ ڈرنا یعنی کہ اللہ کا خوف، تقوی، متقین یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں اترنے سے ڈرنا کہ کہیں میں گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی مجھ پہ نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ رب ذوالجلال کی تابعداری کی طرف لانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ یہاں سے لے کے المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومن کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے، ہم نے اللہ عز و جل کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ایمان بالغیب، ہمارا بالغیب پہ ایمان ہے۔ یعنی کہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جن کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا لیکن ہم پھر بھی ان پہ جو ہے وہ اپنے دل سے ایمان اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو ہمارے محبوب، جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر۔ والذین، اور وہ لوگ جو بما انزل الیک، وہ جو ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی کتابوں یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، انبیاء کرام پہ جو اتری اور وحیوں پہ ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اور اس آیت میں ما انزل الیک سے مراد وہ تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ متقی لوگ جو ہے وہ آخرت پر، قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا، حساب وغیرہ ہے سب پر یقین ایسا رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند ہی دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کہ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اصل کامیابی کیا ہے ہر مسلمان کے لیے؟ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ
وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو چھوٹی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا، حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہی ہو۔ یہ جو 5 آیات گزری ہے، اس میں جو ہے وہ رب ذوالجلال نے متقین لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب اگر بندہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے متقین کون لوگ ہیں، بہانے بنائے، طرح طرح کے وسیلے گھڑے بچنے کے، کہ میں بچ جاؤں، یہ کہہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا متقین لوگ کون ہیں، تو اللہ نے جو ہے وہ واضح طور پہ ان کی جو ہے نا وہ صفات ظاہر کر دی ہیں، کہ ایک تو وہ ایمان بالغیب، اور دوسرا جو ان کو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے ان کی طرف اتارا جو اس سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات مبارکہ میں ہم المفلحون، یعنی کہ وہی فلاح پانے والے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، تو ہمیں بتا دیا کہ کامیاب متقی لوگ کون ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہو لیں، ہمیں چاہیے یہ تمام اوصاف ہم خود میں پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔